آپ تمام احباب مبارکباد کے آنے والے جن کے نام نہیں لے سکا وہ 100 بار مبارکباد کے مستحق ہے، کیونکہ ان کا نام میں نے نہیں لیا، ان کا نام مصطفیٰ والی چٹھی میں لکھ دیا گیا، چٹھی میں لکھ دیا گیا، کیونکہ انہیں میں نہیں جانتا، اس طرح ناموں سے نہیں جانتا ہوں، یا میں نے انہیں نام نہ لے سکا، بھول گیا، مجھ سے استحضار نہیں رہا۔ میرے بڑے پیارے، ہاں یہ نسبت والوں کی بات کرنا ضروری ہے۔ ملک سرور سیفی صاحب تشریف فرمائے، یہ عشق والے رحمت اور جتنے ساتھی آئے ہیں، حاضرین گرامی قدر، وقت کم ہے میرے پاس، اور میں اس عشق کی بات خواجہ عثمان ہرونی کے شعر سے شروع کرتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں، نمی دانم کے آخر چوں دمِ دیدار می رقصم، مگر نازم بعیزوں کے کہ پیش یار می رقصم۔ پتہ نہیں، حضرت اعظم چشتی نے ترجمہ کیا اس کا، فرمان لگے، پتہ نہیں کیوں میں ہر ویلے ہاں ویکھن یار دے نچا، پر ایہو مان ہے میں نو کہ اگے یار دے نچا۔ اس رقص کا تعلق، اس عشق کا تعلق قرآن کی اس آیت سے ہے۔ اللہ نے فرمایا، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض۔ فرمایا میرے بندے ایسے ہیں، کھڑے بھی ہوں تو غلبہ عشق میں میرے ذاکر ہوتے، بیٹھ جائیں تو بیٹھے بھی غلبہ عشق میں چور ہو کر مجھے یاد کرتے۔ اور فرمایا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ، اور غلبہ عشق میں مچل جائیں، نڈھال ہو جائیں، مستحال ہو جائیں، تو وہ اپنے پہلوؤں پر گر ضرور جاتے ہیں مگر میرا ذکر کرنا نہیں۔ اور پھر کہا، یہاں عشق کی بات کر کر پھر کہا، وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، پھر انہیں وہ فکر دیتا ہوں، پھر میں وہ سوچ دیتا ہوں، پھر وہ فکر دیتا ہوں کہ تخلیق آسمان و زمین میں جس طرح انہیں دکھتا ہے کسی کو دکھتا ہی نہیں۔ یہ معنی میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی دو جگہ سے آیات تلاوت کی۔ مجلس عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آنے والوں، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ، بے شک ہم نے، ارسلناکا، آپ کو بھیجا، اِنَّا، بے شک، اور پھر جمع ہم نے، اور ارسلناکا، ہم نے بھیجا، دونوں مرتبہ، ہم، پہلے میں بھی ہم کا ترجمہ، دوسرے میں بھی ہم، دونوں میں ہم۔ مالک، اصول کلام تو یہ ہے جس میں لفظ تھوڑے ہوں معنی زیادہ ہو، وہ کلام کمال کا ہوتا ہے، اور تیرا کلام تو کائنات کے سب سے اعلیٰ ہے، تو اس میں اتنا زور۔ رب نے کہا آغاز کر رہا ہوں، شک نہ کرنا، کیونکہ ہو سکتا ہے آنے والوں کے سامنے قرآن نہ اتر رہا ہو، کیونکہ مصطفیٰ پر اترنے والے کلام کو تو ابو جہل جیسا بھی ساری رات کان لگا کر سنتا تھا، اور سامنے والے حصے میں ایک کونے پر ابو جہل آ جاتا، دوسرے کونے پر ولید بن مغیرہ آ جاتا، ساری رات قرآن سنتے، ساری رات مصطفیٰ کا قرآن سنتے، کھڑے رہتے، حالانکہ مانتے نہیں ہیں، جانتے ہیں، مانتے نہیں ہیں، کہتے ہیں جیسا کوئی نہیں۔ اور جب صبح فجر کی پو پھوٹنی نا، جب فجر کا وقت ہونا، تو دونوں نے روشنی میں ایک دوسرے کو دیکھنا، تو ایسے شرمندگی سے دیکھ کے کہنا کہ کلام تو سچا ہے، کلام تو سچا ہے، اس میں تو شک نہیں، یار یہ کلام کسی شاعر کا نہیں، کسی جادوگر کا نہیں، یہ کلام کسی عام کا نہیں ہے، یہ کوئی خاص بات ہے۔ تو اس جن کو کافر، اب کافروں کے سامنے تو کلام ہو رہا ہے، کئی رب کو پتا تھا کوئی آنے والے ہوں گے جو میری بات تو شاید کریں تو مصطفیٰ کی بات کہیں کہ چلے گئے، رہ گئے، گزر گئے، ان کے لیے رب نے کہا
इन्ना कि मैंने क़यामत तक के लिए मुस्तफा भेजा है और क़यामत तक के लिए कुरान है और मुस्तफा मेरी मोहब्बत है। अगर मोहब्बत खत्म हो गई है तो मैं मोहब्बत कर किससे रहा हूं? अगर मोहब्बत खत्म हो गई है तो मैं मोहब्बत कर किससे रहा हूं? और अगर जिसको मैंने रहमत कहा है अगर वो खत्म हो गई है तो फिर रहमत कहां है? रब ने कहा इन्ना, शक ना करना, बेशक ना हमने, ये हमने अरसलना का महबूब हमने तुझे भेजा। और इन नाम में रब तो एक है, सीगा जमा का ला रहा है। मालिक माजरा क्या है? कहा इन नाम में मेरी रबूबियत की जितनी ताकत और कुदरत है ना, सारी मैंने मुस्तफा के पलड़े में डाल दी है, मुस्तफा के पलड़े में डाल दी है। और कहा है अरसलना का, आगे नहीं कहा कि हमने महबूब आप, हमने आपको, ये हमने भेजा, बस इतना नहीं कहा आपको का, सिर्फ तुझे, सिर्फ तू, सिर्फ तेरा, सिर्फ तेरे लिए, और तू ही असल में हमारा सब कुछ और हम ही तेरे सब कुछ। अरसलना का, बस तू ही, तेरे ही लिए और तेरे वास्ते हमने सब कुछ किया है, तुझे इस मुकाम पर भेजा है। कैसा? शाहिद, गवाह बनाकर, मुबश्शिर, खुशखबरी सुनाने वाला बनाकर, व नज़ीरा, डराने वाला बनाकर, तीन शान मुस्तफा की बयान की। और फिर कहा लितुमिनु बिल्लाही, शान मुस्तफा की बयान की। भेजने का जिक्र मुस्तफा का किया, आने का जिक्र मुस्तफा का किया, हम के साथ सारा ताकत तो जोर मुस्तफा को दिया और भेज कर कहा लितुमिनु बिल्लाही व रसूलिही, शाहिद, मुबश्शिर और नजीर बनाकर कहा ईमान अल्लाह पर लाना, मानना अल्लाह को है, खुदा को मानना है, मालिक। तो इस वास्ते की जरूरत क्या थी? इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर है। तू चाहता तो खुद आसमान दुनिया पर हर रात आ सकता, तू हर रोज हमारे तख्त शाह रख के तख्त, तेरा तख्त हमारी शाह रख के करीब है। तो मालिक अब क्या मुश्किल थी? तू आकर अपने आप बताता, हम मान जाते, हमारे दिलों में डाल देता तू रब है, हम तुझे मान लेते। रब ने कहा बात मानने की नहीं है, बात मनवाने की है। का मालिक मनवाना क्या चाहता है? का मुझे मानने का झगड़ा नहीं है, झगड़ा ये है पहले मुस्तफा को मानो, उसे रखो, उसकी शानों के साथ मानो। पहले मुस्तफा को मानो, उसे शाहिद मानो, उसे मुबश्शिर मानो, उसे नजीर मानो। जब ये तीन शानों पर मुस्तफा को मान लो फिर मुझे मानो। मेरा मकसूद ये है कि मुस्तफा के आईने से मुझे पहचानो, सिफातो, अफआलो, किरदारो, जातो, सीरत मुस्तफा, उनके जरिए मुझे मानो। अगर तुमने उसे छोड़ा तो मैंने तुम्हें छोड़ा, अगर तुमने उसे पकड़ा और तुमने मुस्तफा को पकड़ा और मुस्तफा मेरे साथ है तो समझ लेना मैं तेरे साथ। शाहिदा व मुबश्शिरा व नज़ीरा, और शाहिद कहा, किसका शाहिद? शाहिद किसे कहते हैं? गवाह। किसका गवाह? किसका गवाह? कायनात का गवाह। किसका गवाह? अर्ज़ो समावात का गवाह। मालिक किस किस चीज का गवाह मुस्तफा है? रब ने कहा तख्लीक़े कायनात की अव्वल से लेकर आखिर तक का गवाह मेरा मुस्तफा है। और अगली बात, मेरे होने का गवाह अगर तुमने कोई देखना है। और शाहिद कहते हैं जो तके, जो तके, जिसने देखा हो। तो सुनो, मुस्तफा मेरी जात का भी शाहिद है। मेरे मुस्तफा ने मुझे भी तका है और मैंने मुस्तफा को दिखाया है और ऐसा तका। आला हजरत फरमाते हैं खुदा ही दे सब्र जाने पुरगम, दिखाऊं क्यों कर तुझे वो आलम जब उनको झुरमट में लेके कुदसी जिना का दूल्हा बना रहे थे।
وہی تو جو بن ٹپک رہا ہے، وہی تو اب تک چھلک رہا ہے، نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے، بچا جو طلبوں کا ان کے دوبن، بنا وہ جنت کا رنگ و روغن، جنہوں نے دلہا کی پائی اترن، وہ پھول گلزار نور کے تھے، اور اتار کر ان کے رخ کا صدقہ یہ نور کا بٹ رہا تھا باڑا، کہ چاند سورج مچل مچل جبیں کی خیرات مانگ رہے تھے۔ وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن، اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف رہے تھے۔ اور عاشقوں کا میل دیکھیں، عاشقوں کا، اب میں صرف اشارہ دوں گا، وضاحت نہیں کروں گا۔ ایک تفسیر او ادنا حضور شیخ الاسلام کی ہے، 2 کمانوں جتنا فاصلہ آگے ذہن میں، معراج بھی قریب آنے والی، اور دوسرا اعلی حضرت کا میل دیکھیں، فرمانے لگے حجاب اٹھنے میں لاکھوں پردے، ہر ایک پردے میں لاکھوں جلوے، عجب گڑی تھی کہ وصل و فرقت جنم کے بچھڑے گلے ملے۔ ایک قوسین میں وہ جو کمان تھی نا، ایک کمان مصطفیت تھی اور ایک کمان احدیت تھی، دونوں کمانیں ملی تو ایک تیر محبت چلا۔ رب نے کہا سونیا جو تیرا وہ میرا، جو تیرا نہیں وہ ہمارا نہیں، یہ مقام تھا۔ تو رب نے کہا شاہد بنایا، اپنی ذات پر بھی شاہد۔ مولا کلیم شاہد نہیں ہے، کا کلیم بالصفات شاہد ہے، بالکلام شاہد ہے۔ موسیٰ سے کلام کیا ہے مگر تکایا نہیں، کیونکہ تک نہیں سکتے تھے۔ میں نے دکھایا تھا، وہ تک نہیں سکا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب رب کی آواز سنی نا کوہ طور پر تو تڑپ گئے، کہنے لگے مالک رب ارنی انظر الیک، سونیا تیری آواز اتنی پیاری ہے، تو کیسا ہوگا؟ تڑپ گئے۔ اور یاد رکھو نبی وہ کبھی دعا مانگتا ہی نہیں ہے جو قبول نہ ہونی ہو۔ اگر دعا قبول، رب بارے میں سادی بات کروں انگریزی آج کی زبان میں، رب نے نبی میں وہ سافٹ ویئر ہی نہیں رکھا جو دعا قبول نہ والا ہو۔ رب نے وہ دعا نبی مانگتا ہی نہیں جو ہونی نہ ہو، اور جو مانگ لے وہ ہوتی ہے، وہ ہوگی، وہ ہے۔ رب ارنی انظر الیک، کا مولا مجھے اپنا آپ دکھا۔ رب نے کہا لن ترانی، موسیٰ ہم تو دکھاتے ہیں، تو تک نہیں سکتا، تو تک نہیں سکتا۔ کہا تکے گا کون؟ کہا وہ کعبہ قوسین و ادنا پہ دیکھنا، تجھے کھڑا کر دوں گا، دیکھ لینا تکنے والا کون ہے۔ 9 مرتبہ بھیج، تو بھی 9 مرتبہ بھیج۔ اور رب نے پھر اس تکنے کا ذکر کیا، کہا ما زاغ البصر وما طغى، سونیا جیسا تو نے مجھے دیکھا، جیسا تو نے مجھے اس گھڑیوں میں دیکھا، وہ کسی نے میں نے تکیا ہی نہیں جس طرح تو تکیا ہے۔ سونیا جیسا تو نے دیکھا ایسا تو کسی نے مجھے دیکھا۔ یہ ہے شاہد ذات ربوبیت۔ رب نے مقید نہیں کیا مصطفیٰ کو کہ اس کا گواہ، اس کا گواہ، جس طرح رب نے مقید نہیں کیا اس طرح رب نے بتایا، بس مصطفیٰ کو رب نہیں سمجھنا، رب کے سوا سب کچھ مصطفیٰ، خدا نہیں، خدا نہیں۔ اب میں نکتہ دے رہا ہوں، خدا نہیں، کیا خدا نہیں، چونکہ میرے آقا بنائے گئے ہیں، مخلوق ہے، تو شاہد کیوں ہیں؟ کہ شاہد اس لیے ہیں چونکہ محبوب ہیں، مخلوق ہیں کہ رب نے، اور شاہد ہیں کیونکہ محبوب ہیں۔ تو محبوبوں سے کچھ چھپایا نہیں جاتا، محبوب کو بھی مجبور نہیں رکھا جاتا، محبوب با اختیار ہوتا ہے، اور محبوب سے عشق اختیار کے ساتھ نہیں بے اختیار ہوتا ہے۔ اب ایک اور نکتہ، اب وقت کی مناسبت دیکھتے ہوئے، رب نے کہا شاہد، رب نے بھی اپنے آپ کو شاہد کا، شہید کا، رب نے کہا وَقَفَا بِاللَّهِ شَهِيدًا، اللہ بھی شہید ہے، اور مصطفیٰ کو کہا وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، میرا مصطفیٰ بھی تم پر شہید ہے۔ پھر قرآن میں دوسری جگہ کہا جِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، سونیا وہ کیسا منظر ہوگا
جب آدم سے لے کر عیسیٰ تک تمام اپنی نبوت پر گواہ بن جائیں گے، مگر میں تجھے کہوں گا سونیا بس تو کہہ دے، بس تو کہہ دے، عرض کر رہا سونیا تو کہہ دے۔ مالک سب نے اپنی نبوت کی گواہی دے دی، آقا کی ضرورت کیا تھی؟ تو جو گواہ ہے کا بات گواہی کی بتانا چاہتا ہوں۔ پہلے ان سب نے مصطفیٰ کی گواہی دی تھی، اب چاہتا ہوں مصطفیٰ ان سب کی گواہی دے کر بدلا۔ وہاں بھی مصطفیٰ کے صدقے نبوت دی تھی، اور قیامت میں بھی مصطفیٰ کے صدقے میں نے سب کی نوکری قبول، یہ وجہ تھی۔ اب رب سے پوچھے مالک تو بھی شہید، مصطفیٰ بھی شہید، مانا کیا ہے؟ کیا مصطفیٰ رب ہے؟ رب نے کہا یہی تو بتانا چاہتا ہوں، میرا سب کچھ اپنا ہے اور مصطفیٰ کے پاس میرا سب کچھ اس کا ہے، میرا سب کچھ اس کا ہے، کیونکہ محبوب جو تو جب دے جو دیا سیدھی راہ بتاتے یہ ہیں، سچی بات بتاتے یہ ہیں، رب ہے موتی وہ ہیں قاسم، رزق اس کا کھلاتے یہ ہیں، انا اعطینا کل کوثر، ساری کثرت پاتے یہ۔ یا اعلیٰ حضرت میں تو مالک ہی کہوں گا کہ مالک کے ہو حبیب، یہ بس یہ محبتوں کی بات ہے، شاہد مبشر نذیر۔ ابھی تو یہ بات کر کے پھر رب نے کہا مبشر، خوشخبری سنا، یہ بھی شان، کیا رب مبشر نہیں ہے؟ میں یہ بتانا چاہتا ہوں اور سمجھانا چاہتا ہوں کہ ذہن میں اس بات کو نکال دیں کہ ہم حضور کو رب سے جدا کرتے ہیں، یہ نکال دیں کہ رب آقا علیہ السلام کو رب سے بڑھاتے ہیں۔ ارے رب سے پوچھو، رب نے بنا کر کہا مصطفیٰ کو خود سے جدا کیا، رب نے بنا کر جہاں جہاں میرا مصطفیٰ گزر گیا، رب نے تو ان ہواؤں کی قسمیں کھائی، ان فضاؤں کی قسمیں کھائی، کعبہ کی قسم کب کھائی؟ رب نے کہا 4000 سال ہوئے تھے کعبہ بنے، مگر کبھی رب نے گھر کی قسم نہیں کھائی، کعبے کی قسم نہیں کھائی۔ مالک کیا وجہ ہے، کیوں قسم نہیں کھاتا؟ کہا اپنی بنائی ہوئی چیز کی قسم کھاؤ۔ اور جیسے ہی مصطفیٰ آئے، میرے آقا آئے، کہا لا اقسم بہذا البلد، ارے میں اس شہر کی قسم نہ کھاؤں، وانت حل بہذا البلد، سونیا جا تیری تلیہ لگا، جہاں تو آ گیا ہے۔ مالک اب بھی تو ٹیلے وہی ہیں، پتھر وہی ہیں، مقام وہ ہیں۔ کہا مقام نہیں بدلا، مکین بدل گیا، اب مصطفیٰ آ گیا، اب میرا مجتبیٰ آ گیا ہے۔ مالک وہ بھی تو مخلوق ہے، کہا بنایا مخلوق ہے، دکھایا محبوب ہے، اور خوب دکھایا، خوب دکھایا۔ لا اقسم بہذا البلد، یہ ساری شان کیا ہے؟ شاہد بنایا، مبشر بنایا، نذیر بنایا، اور پھر کہا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ، ان 3 شانوں سے مصطفیٰ کو مان کر مجھے مانو، اگر اسے شانوں کے بغیر مانو گے تو نہ مانا، اگر شانوں کے ساتھ مانو گے تو مانا۔ اور شاہدیت، مبشریت اور نذیریت مصطفیٰ کی دکھا رہا ہے، اور لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ، ایمان اپنی ذات پر دلوا رہا ہے۔ یہی تو عشق رسول کی خیرات ہے جو رب ہمیں سمجھا رہا ہے، رب ہمیں بتا رہا ہے۔ اور پھر کہا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ اب ایمان بھی سن لو کہ ایمان عقل سے نہیں آتا، ایمان عقل کا نام نہیں ہے، ایمان معرفت کا نام نہیں ہے۔ عقل کے ساتھ تو ابو جہل بھی مانتا تھا مصطفیٰ مصطفیٰ ہے، اور اگر پہچان نام ایمان کا ہوتا تو پہچانتا تو یہود و نصارہ والے بھی میرے مصطفیٰ کو تھے، اور اتنا پہچانتے تھے، اتنا پہچانتے تھے کہ قرآن نے کہا سونیا یہ تجھے اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، اتنا پہچانتے ہیں۔ تو مالک ایمان کس کا نام ہے؟ ایمان عقل سے تسلیم کرنے کا نام نہیں، کہا نہیں، کہا ایمان معرفت کا نام نہیں، کہا نہیں، کہا ایمان کس کا نام ہے؟ کہا ایمان یہ ہے کہ چونکہ ماننے کا تعلق دل سے نہیں ہوتا،
ماننے کا تعلق عقل سے نہیں ہوتا، ماننے کا تعلق منطق و بلاغت سے نہیں ہوتا، ماننے کا تعلق دل سے ہوتا ہے، اور دل کا تعلق چاہت اور عشق سے ہوتا ہے۔ تو مصطفیٰ کو جاننا اور پہچاننا ایمان نہیں ہے، مصطفیٰ کو ماننا ایمان ہے۔ جس طرح بلال نے مانا، جس طرح ابو بکر نے مانا، جس طرح میرے عمر نے مانا، جس طرح عثمان غنی نے مانا، جس طرح مولا علی نے مانا۔ اور بلال حبشی سے پوچھو کون سے جامعہ سے پڑھے تھے، شعیب رومی سے پوچھو کون سی یونیورسٹی سے پڑھے تھے، اب ابشا کے ابشیوں سے پوچھو کون سی یونیورسٹی میں پڑھ کر مصطفیٰ کو تک کر وجد میں آ جاتے تھے۔ حضرت امیر حمزہ سے پوچھو کون سی یونیورسٹی سے پڑھے تھے، پوچھو، بس وہ مکتبہ عشق کی یونیورسٹی تھی، وہ جامعہ عشق تھا، اور اس عشق کے اصل میرے مصطفیٰ تھے، پر مصطفیٰ کو تک کر بک گئے، لٹ گئے، سرے بازار بک گئے، سرے بازار مٹ گئے، اور وہ مٹے رب نے انہیں کھڑا کر دیا، کب قیامت تک یہی ہے، کیونکہ یہ مصطفیٰ والا، یہ مصطفیٰ والا۔ اور ایمان کا تعلق اگر پہچان سے ہوتا تو میں ایک نقطہ دے دیتا ہوں، اور یہ نقطہ تھوڑا سا آج بھی قرآن نے کہا سورہ المائدہ میں، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود۔ ماشاءاللہ لال شہزاد مدنی صاحب تشریف فرما ہوئے، ہمیں دل دوز کریں گے انشاءاللہ، اس مجلس عشق رسول کو آگے تمام بخشے گی انشاءاللہ۔ تو عرض کر رہا ہوں، کہا اوفوا بالعقود، اپنے وعدوں کو پورا کرو ایمان والو۔ حوالے دے دیتا ہوں، امام بغوی کو اٹھائیں، امام ابن جریر طبری کو اٹھائیں، امام ابن کثیر کو اٹھائیں، اور پھر امام ابن کثیر کے ساتھ ساتھ امام جلال الدین سیوطی کو اٹھائیں۔ یہ میں نے جتنے حوالے دیے ہیں اب وقت کی مناسبت جہاں سے میں پڑھا، اللہ کا شکر جن کے قدموں کے صدقے، وہ خود ایک حوالہ ہے، ہم بغیر حوالے کے بات نہیں کرتے۔ اب وہ اٹھائیں، وہ کیا فرماتے ہیں؟ کہا عقود سے مراد کون سی عقد ہے؟ یہ مدنی صورت ہے، رب وعدوں کی بات کر رہا ہے، کہا وہ عمومی بات موجود ہے، مگر یہاں کوئی خاص باتیں ہیں، کیونکہ عقیدہ عقد سے ہوتا ہے۔ عقد گرا کو کہتے ہیں، عقد کلاتے کو کہتے ہیں، عقد پٹے کو کہتے ہیں۔ رب کسی کا پٹا یاد دلوا رہا ہے، کسی کا کلاتا یاد کروا رہا ہے، کسی کی یاد کی معرفت یاد دلوا رہا ہے۔ کہا وہ کس کی یاد تھی؟ کہا تمہارے پاس آدم سے لے کر عیسیٰ تک آئے، تمہارے ساتھ وعدہ کیا، وعدہ یہ تھا آدم کی آدمیت پر بھی ایمان لانا ہے، نوح کی نجمیت پر بھی، صفویت پر بھی ایمان لانا ہے، ابراہیم کی خلیلیت پر بھی ایمان لانا ہے، مگر ہر کوئی اپنی نبوت کے بعد یہ بھی کہتا تھا ہمیں سمجھ کر یہ نہ جاننا کہ ہم پر رب کا فضل ختم ہو گیا، نہیں، ابھی وہ آنے والا ہے جس کے صدقے ہمیں سرداری۔ وہ نبوت مصطفیٰ پر بھی ایمان لاتے، اور اس کی آیتیں آج بھی موجود ہیں۔ میں بائبل نیو ٹیسٹمنٹ پڑھ رہا ہوں، اور نیو ٹیسٹمنٹ میں انجیل مارک کی آیت کی کچھ حصے کو تلاوت کر رہا ہوں انگلش کے اندر۔ فرمایا حضرت یحییٰ کا خطاب، کون یحییٰ؟ جو پیدا ہوئے تو قرآن میں رب نے کہا سلام علیہ یوم ولد، اے یحییٰ تجھ پر سلام جس دن تو پیدا ہوا، وہ حضرت یحییٰ۔ آج بھی یہ آیتیں موجود ہیں۔ میں انجیل برناباس کا اس وقت حوالہ نہیں دے رہا، اس پر کچھ لوگ اہل کرسچنز اعتراض کرتے ہیں، میں حوالہ ان کا دے رہا ہوں جو آج بھی موجود ہے۔ لوک کی ایک انجیل ہے، مارک، بائبل نیو ٹیسٹمنٹ مارک کی پڑھ رہا ہوں۔ فرمایا جون announced someone is coming soon who is greater than me, so much greater than I am not even worthy, stoop down like a slave and untie the steps of his sandals۔ حضرت یحییٰ نے کہا لوگوں وہ آنے والے ہیں، وہ آنے والا اتنا عظیم ہے کہ میں یحییٰ بھی جھک کر غلاموں کی طرح ان کے نالین کے تسمے کھولنے کے لائق نہیں۔ لوگوں نالین مصطفیٰ کے تسمے کھولنے کی دعا، مجدعا اور یہ ارتفاع حاجت حضرت یحییٰ کو ہے کہ کاش آقا مجھے کہے اے یحییٰ ہمارے نالین کے تسمے کھول۔ یہ میں آیت پڑھ رہا ہوں، آج بھی بائبل میں انجیل میں آیتیں ہیں، یہ آج کی آیت آج بھی چل رہی ہے۔
لوگوں اپنے نصیبے پر رش کرو، اپنے نصیبے پر رش کرو کہ تم اس کے امتی ہو جس کے نالین کے تسمے انبیاء کھولنا چاہتے۔ میں نے انجیل برناباس سے ہٹ کر یحییٰ علیہ السلام سے بات کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے برناباس میں کہا تھا، میں نے دونوں حوالے ٹھیک کیے، یحییٰ کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام دونوں نے کہا، مجھے علم ہے جان انگلش میں یحییٰ کو کہا جاتا ہے، میں نے وضاحت کر دی۔ لوگوں یہ حضور کے عشق کی خیرات ہے۔ اور آگے رب نے اسی آیت میں کہا ایمان اللہ اور رسول پر لا کر وَتُوَسِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، بس اختتام کر رہا ہوں، حد سے بڑھ کر تعظیم کرو، حد سے بڑھ کر توقیر کرو۔ اب سنو حد کیا ہے میرے مصطفیٰ کے تعظیم کی۔ قرآن میں رب نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون۔ فرمایا ہے ایمان والو اپنی آواز نبی کی آواز سے بلند مت کرو۔ اب غلامان مصطفیٰ پر کمال دیکھو، ان کو بھی رش کرو خود پر۔ ہم کہاں اس قابل تھے کہ رب ہم سے کلام کرتا، یہ مصطفیٰ کی محبت ہے کہ رب ہم سے بھی بات کرتا۔ ہم جیسے بھی ہیں گناہگار، روسیا، سیاہکار، مگر مولا علی کا قول بڑا پیارا ہے۔ فرماتے ہیں لوگوں جب ہے کہ نقل حضور کے لفظوں کی ہو جائے۔ میرے شاہ جی کہا کرتے ہیں وہ ایک جگہ ہم حدیث سن رہے تھے تو فرمانے لگے یار چنگی گل نہیں سی آقا دے لفظ بھی پڑھ دیندہ۔ میں نے اس نسبت سے پڑھا ہے، میں نے اس نسبت سے عربی کے لفظ حضور کی محبت کے پڑھے۔ وہ بات حضور کے لفظوں میں جو اثر ہے چلو اس کے صدقے رب معاف کر دے گا، قبر بھی کہے گی ان لفظوں میں حضور کی محبت رہی ہے، زبان کا حیا کرنا ہے۔ تو فرمایا مسور بن مخرمہ روایت کرتے ہیں حضرت عروہ بن مسعود ثقفی جو بعد میں مسلمان ہوئے، وقت توجہ کے ساتھ نکل رہا ہے بس، فرمایا صحابہ کرام کو بغور دیکھتا رہا، جب بھی کہنے لگے کہ میں واپس ہو کر آیا تو لوگوں نے پوچھا بتاؤ عروہ اصحاب محمد کا کیا حال ہے، کیسے ہیں، مصطفیٰ کیسے ہیں؟ کہنے لگا خدا کی قسم میں بڑے بڑے درباروں میں گیا ہوں، میں نے کیسر روم کی تعظیم ہوتے دیکھی ہے، میں نے کسریٰ ایران کی تعظیم ہوتے دیکھی ہے، میں نے نجاشی کی تعظیم ہوتے دیکھی ہے، مگر خدا کی قسم جیسی تعظیم اصحاب محمد مصطفیٰ کی کرتے ہیں ایسی تعظیم میں نے کہیں دیکھی۔ کہا وہ کرتے کیا ہیں، کہا وہ کرتے کیا ہیں؟ اب مجھے بتانا آپ نے، ذرا آپ کو توجہ دے کر رہا ہوں، بتاؤ کوئی جتنا مرضی بڑا عالم ہو، مفتی ہو، جتنا مرضی بڑا پیر ہو، تھوکے تو جسم پر لگاؤ گے؟ تھوکے، ناک پھینکے، ریٹھ پھینکے، تھوک پھینکے، ریشہ پھینکے، بلغم پھینکے، لگاؤ گے؟ بتاؤ۔ اور جو لگائے، اور جو لگائے، اب صحابہ کیا کرتے ہیں؟ عروہ بن مسعود ثقفی کہتے ہیں میں نے دیکھا ہے میرے مصطفیٰ ان کے، وہ اس وقت بعد میں مسلمان ہوا، کہ ان کے نبی کے منہ سے تھوک گرتا، لعاب گرتا ہے تو گرتا نہیں، عاشق کی ہتھیلی اسے اٹھا لے۔ بتاؤ مجھے یہ ادب حد کے اندر ہے یا حد سے باہر؟ یہ ادب حد کے اندر ہے یا حد سے باہر؟ رب سے پوچھو۔ آگے کہا اب اصول فقہ یہ ہے جس پانی سے وضو کر لو وہ وضو کے قابل نہیں رہتا، طاہر رہتا ہے، مطہر نہیں رہتا، پاک ہوتا ہے، پاک کرنے والا نہیں رہتا، کیونکہ مائع مستعمل ہو جاتا ہے، میں بولی بول رہا ہوں فقہ والی ہو جاتا ہے۔ اور ادھر کہا میرے مصطفیٰ کے پانی سے جو وضو والا پانی جس میں مصطفیٰ سے مس ہو جائے، صحابہ اس پر لڑتے ہیں، کیا صحابہ اس پر لڑتے ہیں مجھے مل جائے، مجھے مل جائے، جسے نہیں ملتا وہ کہتے تینوں ملے اسی، ملے اسی چاچی صاحب ملے اسی، بس وہی دے دے، وہ اس کا ضامن اپنے ساتھ من لیتا ہے کہ حضور کی محبت کا پانی مل جائے، مل جائے۔ اب یہ کیا ہے میں نکتہ جو دے رہا ہوں، اس سارے منظر میں حضور سے بڑا کوئی توحید والا ہے؟ حضور سے بڑا شرک کو روکنے والا ہے؟ حضور سے بڑا کوئی غیر شرعی حکم سے روکنے والا ہو سکتا ہے؟ مصطفیٰ کرواتے رہے، روکا نہیں میرے آقا نے،
ارے چلو مصطفیٰ تو اپنی محبت میں اپنی حیا کے پیکر کی وجہ سے خاموش رہے، رب کیوں چپ رہا؟ رب کہتے کہ کیا کر رہے ہو؟ غلط ہے، میری توحید کے منافی ہے، یہ منع ہے، حرام ہے۔ رب نے کہا خود ہی تو کہا ہے سونے ہو ایسا ادب کرنا کسی کا نہ ہو، ایسا ادب کرنا، ایسی تعظیم جو کسی کی نہ ہو، نہ روکا ہی۔ رب نے بھی کہا کرتے رہو، میں تواڈے نال۔ اچھا یہ ایک مرتبہ ہو تو بتاؤ، یہ ایک مرتبہ ہو تو بتاؤ۔ آقا علیہ السلام وہ اپنی حل کروا رہے، کرواتے کرواتے صحابہ نے ارد کی چکر لگانے شروع کر دیے کہ کیا کر رہے ہو؟ کہا آقا بال نیچے نہیں گرنے دینے۔ دائیں طرف والے صحابہ نے لے لیے اور بائیں طرف والے مصطفیٰ نے دے دیے، کہا جاؤ ابو طلحہ سب کو بانٹ دو، بانٹ دو۔ یہ کیا عشق ہے؟ حضور کی ایک صحابیہ کہتی ہیں، میرے اپنے بچوں کو بتا رہی ہیں، کہتی ہیں بچوں ہمارے پاس بھی حضور آیا کرتے تھے، یہ حدیث بتا رہا ہوں، ہمارے پاس بھی حضور آیا کرتے تھے۔ اور آقا علیہ السلام نے آ کر کہا، آقا علیہ السلام آئے، ہمارے گھر میں مشکیزہ لٹک رہا تھا، آقا نے کھڑے کھڑے پانی پیا، میں نے دیکھا حضور نے پانی پی لیا، میں نے وہاں کینچی کے ساتھ اسے کاٹ کر پاس رکھ لیا، آج تمہیں تحفے میں دکھاؤں گی جہاں میرے مصطفیٰ کے لب لگے۔ لوگوں یہ عشق ہے، یہ عشق ہے، مجلس عشق رسول یہ ہے، یہ مجلس ہے، کیونکہ حضور کے تین شانیں فضائل، حضور تک دے تو چاند، اشارہ کر دے تو چاند دو ٹکڑے ہو جائے، حضور علیہ السلام کے شمائل، رب کا ہے بددہا تیرے چہرے کی قسم، اور خصائل میرے مصطفیٰ کی سیرت، اس سے امت کے تین پہلو نکلتے ہیں، فضائل سے ادب و تعظیم آتا ہے، اور میرے مصطفیٰ کے شمائل سے عشق مصطفیٰ آتا ہے، محبت مصطفیٰ ہے۔ صحابہ حضور کو تکتے نہیں تھے آنکھ بھر کر، کیوں نہیں تکتے تھے؟ کہا ادب و حیا ہے۔ وہ حضرت ابو بکر مولا علی تھے، کہا وہ انہیں تکتے تھے، حضور انہیں تکتے تھے، وہ ان کی بات، وہ خاص تھے، بلال جیسے تھے۔ بس اختتام اگلی بات اس بات پر لا، اسی نقطے پر، یہ آقا علیہ السلام کی محبت، اور تیسرا نقطہ اتباع کا ہے۔ یہ آقا کی ذات کے پہلو ہیں، نہ سیرت کل ہے، نہ فضائل کل ہے، اور نہ ہی شمائل کل ہے۔ آج تینوں کو اکٹھا کرنے کی ضرورت ہے، اور تمہارے لیے تحفہ دے دیتا ہوں، آپ سب کے لیے عاشق آئے ہو نا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا صحابہ میرے ان عاشقوں کو خبر کرنا جنہوں نے مجھے تکا نہیں ہوگا، کیا انہیں خبر کرنا، اور